بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ پر باقاعدہ منہجی اور منظم طریقے سے جو تدوینی کام ہوا وہ چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں ہوا۔ اس دور میں جو منہج متعارف ہوئے وہ تین تھے۔ پہلا منہج یا طریقہ متکلمین کہلاتا ہے، جس کو شافعی منہج یا طریقہ شافعیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے اخذ الاصول عن الاصول کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ اس طریقے میں صرف اصولوں کو ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی بنا پر عقلی اور منطقی دلائل پر رکھی جاتی ہے۔ فروعات اور فقہی احکامات کی طرف زیادہ اس میں توجہ نہیں دی جاتی۔ دوسرا طریقہ فقہا کہلاتا ہے، جس کو طریقہ شافعیہ، طریقہ حنفیہ یا منہج حنفی بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے وہ ہے ربط الاصول بالفروع یا ربط الفروع بالاصول۔ اس طریقے میں مجتہدین کے اجتہادی مسائل کو سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں پھر اصول اور قواعد کو مرتب کیا جاتا ہے اور پھر تطبیق کا عمل کیا جاتا ہے۔ جو تیسرا طریقہ تھا وہ متاخرین کا طریقہ کہلاتا ہے، جس کو جامع بین الطریقین کہتے ہیں، اور اس کے اندر سابقہ دونوں مناہج کو جمع کیا گیا۔ تینوں مناہج پر الگ الگ اور مستقل کتابیں بھی لکھی گئی۔ طریقہ حنفیہ یا منہج حنفی جو ہے اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ہوئی بھی ہے۔ وہ یہ کہ اس طریقے کے اندر فروعی مسائل یا فروعی احکام کو اصل بنیاد بنایا گیا ہے، اور پھر جو اصول اور قواعد ہے ان کو ان فروعی احکام یا فروعی مسائل کے تابع بنایا گیا ہے۔ گویا کہ ان اصول اور قواعد کا اصل مقصد فقہا کے اجتہادات یا فروعی آراء کی خدمت ہے۔ حالانکہ یہ تصور یا یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ حنفیہ کے جو منہج ہے یا جو طریقہ ہے اس کا تعلق فقط تدوینی کتب کے ساتھ ہے۔ یعنی مجتہد نے جب فروعی مسائل کا استخراج کیا تو اس وقت مجتہد نے اصول اور قواعد ہی کو بنیاد بنا کر ان فروعی مسائل کا استخراج کیا تھا۔ ہاں، البتہ بعد میں جب اصول فقہ پر کتابیں مرتب ہو رہی تھی تو اس کی تدوین اور تصنیف ہو رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا حنفیہ نے کہ اپنے ائمہ کے اجتہادی مسائل کا استقراء کیا اور ان کی روشنی میں پھر ان اصول اور قواعد کو مرتب کیا جن اصول اور قواعد کو مجتہدین نے سامنے رکھ کر ان فروعی مسائل کا استخراج کیا تھا۔ تو اس طریقے یا منہج کا تعلق فقط تدوین کے ساتھ ہے، استخراج یا فروعی احکام کے استنباط کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس نقطے کی تفصیل یا اس نقطے کی جو ہے مزید بنیادیں سمجھنے کے لیے دو کتابیں بہت اہم ہیں۔ ایک امام دبوسی رحمہ اللہ کی تاسیس النظر اور دوسرا امام کرخی رحمہ اللہ کا رسالہ اصول کرخی۔ امام دبوسی رحمہ اللہ نے طریقہ فقہا پر بڑی مشہور کتاب لکھی ہے تقویم الادلہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے تاسیس النظر، تو اس کا یہی مقصد اصل معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حنفیہ کے ہاں بھی اصول ہی اصل ہے، اصول تابع نہیں ہے، فروعی احکام تابع ہیں۔ ہاں، تدوین کے اندر اس طریقے کو اپنایا گیا کہ اجتہادی مسائل کو سامنے رکھ کر اصول جو ہے وہ مرتب کیے گئے، لیکن حقیقت میں اصول ہی اصل ہے، فروعی مسائل جو ہے وہ تابع ہیں۔ امام کرخی کا رسالہ تقریباً 40 اصولوں پر مشتمل ہے، اور جہاں تک امام دبوسی کی کتاب تاسیس النظر ہے تو وہ اس میں تقریباً 8 اقسام اور 86 اصول و ضوابط موجود ہے، اور وہ اقسام بھی بڑی اہم ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جو پہلی قسم ہے وہ اس بات پر ہے کہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کے اصول کیا ہے، پھر شیخین اور امام محمد کے درمیان جو اختلاف ہوا، پھر جو طرفین اور امام ابو یوسف کے درمیان، پھر خود صاحبین کے درمیان، پھر امام ابن ابی لیلہ، امام ظفر کے ساتھ، امام مالک کے ساتھ، امام شافعی کے ساتھ جو اختلافات ہوئے حنفیہ کے، ان کے بنیادی اصول کیا ہے، کن اصولوں کی بنیاد پر وہ اختلافات ہوئے، اور پھر ان کی تطبیقی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ تو یہ کتاب ایک تو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس سے اس نقطے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حنفیہ کے ہاں اصل جو ہے وہ یہی اصول ہے، فروعی احکام جو ہے وہ توابع ہیں۔ دوسرا، اس کتاب کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اصول فقہ کے تطبیقی پہلو میں اس کتاب سے مدد ملے گی، بہت سارے اصول کی تطبیقی مثالیں موجود ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ خاص کر تاسیس النظر جو ہے وہ الفقہ المقارن کی بنیادیں سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ الفقہ المقارن پر جو مسائل ہے ان پر تو کتابیں موجود ہیں، لیکن الفقہ المقارن کی جو اصولی بنیادیں ہیں وہ اس کتاب سے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔
یہ دونوں رسائل مکتبہ دارالسلام سے بہت اچھی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور ان پر 2 شخصیات نے تحقیقی کام بھی کیا ہے۔ شاید یہ پاکستان میں میسر نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ پر بھی میسر نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر دیگر طبعات جو ہے وہ موجود ہے، وہاں سے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کریں تو کافی فائدہ ہوگا۔